محمد بارلا ذکر نو اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما امام مہدی آخر الزمان دے حضور دے تعزیتاً جلسہ و مجلس امام دے حضور اساڑی طرفوں بانیان دی طرفوں حاضرین دی طرفوں میرا مولا تعزیتاً قبول و مقبول فرما حاضرین دی دعائیں مقبول فرما بانی مجلس دے ذکر کاروبار برکت عطا فرما محبت اہل بیت عزاداری سید و شہداء ساری نسلیں تا قیامت قائم دائم فرما بارلا اس ملک دی سالمیت نو برقرار فرما خصوصاً یہ دنیا جڑی موذی بیماری پھنسی ہوئی ہے میرا مولا اس بیماری کا خاتمہ فرما حج و زیارات دے رستے نو پر سکون فرما میرا مولا جو مومنین محبین آل محمد مسلمین مسلمات انتقال کر چکے انہوں نے بری کی رحمت فرما امام زمان علیہ السلام دا جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مجلس دی قبولیت واسطے ملتے صلوات امام مہدی علیہ السلام دی سلامتی اور تاجیل ظہور واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والحجت والبرہان والکتاب والقرآن سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحسن والحسين وقال الله تعالى في شأنهما في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا صلوات معززین اللہ ایک ایسی ذات ہے جس نو اساڑی اکھ ویکھ نہیں سکتی اساڑے حواس خمسہ اس ذات تک پہنچ نہیں سکتی دور اتنا ہے کہ مکان پوچھا جاوے داد اللہ مکان ہے اگر پوچھا جاوے کہ کتنا دور قریب کتنا ہے تو فرمایا اتنی تیری زندگی دی شاہراہ قریب نہیں جتنا میں اللہ قریب ہوں اس اللہ کی ذات جڑی اتنی قریب تے اتنی دور ہے فرمایا اصل الدین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ فرمایا اصل الدین ہے یا معرفت اللہ دین دی حقیقت جو ہے وہ اللہ دی معرفت کا نام کہ اللہ دی معرفت حاصل کرنے واسطے اللہ دی ذات نے اتنا اہتمام کیتا کہ اے میرا بندہ اللہ دی معرفت بار الہ تینو کیویں سمجھیے فرمایا سورج میں پیا چلینا بار الہ کیویں سمجھیے فرمایا نظام قدرت بنایا ہی میں ہے چلائندہ ہی میں پیا بار الہ اسا کو تینو ویکھا ہی سے اسا تیرے فرشتے نو آج تک نہیں ویکھ سکے تینو تو ویکھ ہی نہیں سکتے آواز قدرت آئی کیونکہ میں نے ویکھ نہیں سکنا ہے میرے تک پہنچ نہیں سکنا ہے میرا ادراک تیرے علم آ ہی نہیں سکتا میں کوئی مثال دے وہاں فلانی شے نو ویکھ فرمایا لیسا کمثلہ شے او دی کوئی مثل شے ہے ہی کوئی نہ البتہ اللہ دی ذات نے کچھ ماسل اعلیٰ بنا ہے فرمایا میں اپنی معرفت واسطے یہ جی ہستی بھیجئے وحدہ اس نو جامیں سمجھدہ میں نو جامیں اور سورہ الفتح دی آیت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا اے رسول میں تینو شاہد بناتے بھیجے وَمُبَشِّرًا تینو بشارت دیمن والا بھیجے وَنَذِيرًا تینو ڈراون والا بھیجے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ وحدے تینو جامن ایمان اللہ تعالیٰ دیا میرے بزرگوں اتنا تو ضرور ہے کہ اس ذات نو وحدے جاؤ اللہ دی ذات نو سمجھ دے اصلا اللہ نے آکھیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے سورج نو چلائے اس دی تقدیر تھی اور اس تقدیر تے اس پابندی نال چل رہی ہے کہ ایک سیکنڈ منٹ نہ پہلے بھر دے نہ بعد جو بھر دے جو اس نے نظام رکھا ہے قیامت تک دی لوگ اگر چاہیں تقویم بناتے پیش کر سکتے آج سورج گرہن اس اتنے بجے ہو سی چاند گرہن اتنے بجے ہو سی آج بارش کا نظام ہی ہو سی سارا کچھ دسن واسطے اللہ نے جو نظم اتنا رکھا ہے جو دے نظم میں کوئی خلل پا ہی نہیں سکتا ہے وہ ذات نے اس معرفت تک رکھا ارشاد فرمایا میں سورج چلایا اس کے مقدار دے ہوتے اور تیری سمجھ چاہ ہوئے تو میں نے ویکھے نہیں کہ میں چلا کی میں سکلا ہاں اس واسطے میں اپنی معرفت واسطے ایسی ہستیاں بھیجی ہیں کہ وہ انگلی دا اشارہ کرے دیں ڈوبے ہو سورج نو واپس پلٹائیں دیں تیرے علم کہوے نا کہ جس کا بندہ اتنی طاقت رکھ دے وہ خالق کتنی طاقت رکھ دے اس نے اللہ کتنی بڑی طاقت اسی فرمایا میری معرفت واسطے آئین تے ہستیاں آئین واقعہ کربلا ہو گیا تو سب ذکر سماعت کی سنتے رہ گئے انہیں میں اتنا تو پوچھتا آیا واقعہ کربلا ہویا کس واسطے ہے اس واسطے علامہ اقبال نے بھی فرمایا اور اجمیری نے بھی فرما دیتا کہ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بناؤ لا الہ اسد حسین حسین نو وحدہ جا لا الہ سمجھدہ جا
حسین اس ہستی دا نام ہے جس نے اللہ دی توحید نو منوایا، جس نے اس ذات دی قدرت نو منوایا کہ اس قدرت دا مالک ہے اللہ دی ذات کہ جس کا اس منزل تک پہنچایا۔ علامہ اقبال نے جملہ فرمایا، اگر سجدہ حسین کی تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ اتنا بڑا مقام علامہ اقبال نے کہا کہ دیکھو حقیقتاً بڑے علم چھو جاوے، اگر حسین علیہ السلام سجدے چ سر نہ دیندہ تو تسا آج سوچو حسین خدا ہے یا کوئی بیہ خدا ہے۔ اللہ دی ذات نو حسین جیسی ہستی نے جھک نہ چھوڑا کہ کوئی ایسی ہستی تب ہے جس نو حسین سجدہ کر رہا ہے۔ اور ارشاد فرما دیتا کہ یاد رکھو وانو محمد مصطفیٰ دے سمجھن واسطے اتنے علوم چاہی دن، 1,24,000 پیغمبر نو سمجھ سو انہاں دی معرفت وانو سمجھ آسی بات تو سب محمد مصطفیٰ دی ابتداء معرفت تک پہنچ سکتے ہو۔ اس واسطے ارشاد فرمایا جنم بارگاہ عزتی دے وچ رسول خدا نے نور نہ سجدہ کیتا، 1,24,000 قطرے پسینے دے ڈٹھے، آواز قدرت آئی پسینہ ہر انسان دا وقت فضول ہوندہ ہے، پسینہ گرا دیتا جاندہ ہے، لیکن حبیب دنیا نو تیری قدر تا پتا چلے تیرے ہر پسینے دے قطرے دے وچوں کہیں جو نبی اللہ بنائے سا ہے، کہیں خلیل اللہ بنائے سا، کہیں جو موسیٰ کلیم اللہ، کہیں جو عیسیٰ روح اللہ، تاکہ دنیا نو پتا چل جاوے جس دی پسینے دی اتنی شان ہے، شاہ مدینہ دی کتنی شان ہے۔ حیدری اس واسطے معرفت واسطے اللہ دی ذات نے اپنے حبیب نو رکھا۔ ایک مشرک نے آکھ لیتا کہ یا رسول اللہ میں یہودی ہے سکا میں کلمہ تاں تیرا پڑھساں، کم از کم ایک کھجور دا درخت ہوئے جڑا پھل پوے تے بعد پھل بھی دے لے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا چاہ ہونے لاؤ صحیح تے ہونے پھالی ہو نے کل سویرے میں پھالی کھا لواں۔ حضور نے فرمایا گٹھ کلئی بن اپنی مرضی دا جا ہک جا تے اس نو پور جا پورے سے جا کلا سے دا درختی بنایا اس کی پھالی لگا اس کی جلے صبح آیا یا رسول اللہ پھل۔ حضور نے فرمایا لایا تو ہے جگہ دا تینوں پتہ ہے میں بھی جانتا لیکن جاتے دیکھتا صحیح پھل ہے یا نہیں ہے۔ پہنچا تو درخت مکمل آئی پھل لگا ہوا، جس ویلے کیا تو واپس آ گیا، لیکن اس نے پہلے سوچا کہ بھئی میں ہوں تو صحیح رات نو گکڑ بہر کٹ لواں، رسول خدا تو موجزہ ہو جاندہ ہے، لیکن ویکھے نہ تا گکڑ سکا ہومنا تو نہیں ہے درخت، لیکن جو گکڑ لائے تے پیج چلا گیا، یہ جاوے نہ تا درخت پھل کھڑو تے پھل بھی ہیں دیا، تروڑ تے آدھے یا رسول اللہ کلمہ تو میں اٹھائیں پڑھ لیا، کیونکہ گڈک تو میں لے گیا ہوں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تیری سمجھ اتنا آیا کہیں موسم تو بعد زمین بھی درخت بنا دے دی ہے، جیڑا بغیر بیج تو درخت بنا دے دنیا نو پھل کھواوے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس واسطے میرے بزرگوں اللہ دی معرفت واسطے اگر کوئی ہستی آئیے تو محمد مصطفیٰ آئے۔ میں اس زمانے اگر نوری خلقت میں جامنے نہیں چاہنا، اتنا تو میں ضرور آکر دا حق رکھتا کہ اے انسان اللہ نے فرما دیتا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کہ اللہ نے اس عزیز عظیم نے سورج نو تے چند ایک مقدار بنائیے، ایک رستہ بنایا ہے، اس تو ہٹ نہیں سکتے، اس تک چلتے رہے ویسے ذرا بھی اور برائے نہیں ہو سکتے، یہ تقدیر تے چل سن۔ اس واسطے اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہ تقدیر معین کی تھی ہے، میں او محمد آ جائے انگلی دے اشارے نہ چند دو ٹکڑے کر چتے لت ہویا سورج بلتا چھوڑا ہے، تیری سمجھے تے آ جامنا چاہیے نا، یہ سورج دی تقدیر بلا سکتا ہے وہ بندہ دی تقدیر بھی بلا سکتا ہے۔ تیری تقدیر بدلنی ہے تو محمد مصطفیٰ دے۔ اور اس واسطے حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو تمام انبیاء دے علم دے مرکز میں محمد مصطفیٰ ہاں، آدم تو لہتے عیسیٰ تک تمام علوم اللہ نے محمد مصطفیٰ نوں وہ دا وارث بنا چھوڑے۔ اور اگر کتاب کی صورت اچھ رکھا تو آدم تو لہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4 کتاباں یہاں توراۃ، زبور اور انجیل اور صحف ابراہیم سارا نو اللہ نے بند کرتے، اس قرآن اچھ رکھ چھوڑا، انہاں دی ضرورت ہی نہ رہی، اتنا کچھ اللہ انہیں سمجھاونا چاہتا، سارا کچھ قرآن اچھ رکھتے فرمایا بلاؤ رتب بلاؤ یابسن اللہ فی کتاب مبین، میں نے ہر خشک اتارتا ذکر اس قرآن مجید اچھ رکھ چھوڑا ہے۔ اس واسطے
واسطے ارشاد فرمایا قرآن تمام علوم دا مرکز ہے، تمام علوم اس قرآن نے سمائے ہوئے، لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو جی میں قرآن نے سارے علوم سمائے ہوئے وہ سارے محمد مصطفیٰ کو لوئے، اگر محمد مصطفیٰ تو علوم لبڑے ہوئے تو دوانو در بدر تو نہ مل سن، اے درد در تو مل سن۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم دے شہرہ اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے بزرگوں میرے کو پہلے مولانا صاحب غدیر دوتے پہنچنا میں پہنچا تے پڑھ رہے ہیں، میں اتنا تو آکھ سکتا ہوں کہ رسول خدا جیسی ہستی نے اپنے بعد علی نو کیوں مولا بناتے گئے، کہ میں نو جو بنا میں نہ کہیں نہ بنا میں نہ، میں اتھے کیونکہ محرم مندرال میری کوئی اپنا بھائی چارہ آمد رہا دوستی ہو گئی، میں کسی اتھے 5 ایکڑ میں نو زمین دے دے، ایسا کہ مولوی صاحب لا لو بہا لو، میں اتھے کہ نرما یا اور کچھ دھائیں وغیرہ لاتے میں چلا گیا ہوں، جس لئے واپس ہوئے میں نے پتہ لگا کہ آج کل فصل چناوان آلی ہے، دھائیں کٹیوان آلی ہے، میں آ گیا ہوں، میں آگا سائیں عورتہ بھی ہیں پہیا چنان واسطے، نہ وہ کھنا تا کو کئی شئی نہ ہوئے، نہ فصل ہوئے، تے نہ سے کئی شئی، ایسا کہ میں کہا محرمت کیا ہو گیا، ایسا کہ مولانا صاحب صرف لا دیونا پودا کافی نہیں، حفاظت ہی کرنی بھی ہوتی ہے، مولوی صاحب صرف پانی دیونا کھاد دیونا کافی نہیں، تو اسے لاتے سے چلے جاؤ یہ کافی نہیں ہے، نہیں ہے تو پانی دیونا پہندا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی پہندی ہے، پھر موزی جانوار انہوں حقل بچامنا پہندا ہے، اس واسطے رسول خدا نے اللہ نے حکم دیتا، اے میرے رسول بلغ ما انزل علیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرا حبیب اگر تو 1.25 لاکھ پیغمبر دا دین مکمل پہنچا دیتا ہی تو اگر ایدہ محافظ نہ بناوے تو نہ پہنچا مرد برابر ہے۔ قبلہ محسوس نہ کرنا میں جملہ اکلمہ کیونکہ قرآن دی آیت ہے وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَلَا تُلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، میں اس آیت میں سورہ المائدہ بھی پہلا بنا، قرآن مجید پہلا بنا، سورہ الاحزاب بھی پہلا بنا، لیکن میں ترجمہ نہیں کرتا ہاں کیا وجہ ہے کہ رسول خدا نے حکم آیا ہے میرا حبیب اگر اس دین نے محافظ نہ بناتے دیوں تو دین نے کوئی کام ہی نہ کیتا، آدم ختم، نوح ختم، ابراہیم ختم، سارے نبیان دا دین تیرے دین تو مکمل پیا ہو دے، ایدہ محافظ بناتے ون بھائی صحابہ کرام بھی تہن نا، علی علیہ السلام و اہل بیت بھی تہن، صحابہ کرام نے کیوں نہیں رسول خدا بنایا، اس واسطے کہ جنگ احد دے وچ منظر ویکھ چکے ہیں جو رسول نو چھوڑتے کون ویندا ہے، نال کون رہندا ہے، وہ بھی قرآن حیدری، اس واسطے رسول خدا وہ منظر بھی بیٹھ چکے ہیں اور ارشاد فرما دیتا کہ یاد رکھو اگر میں کہنو بنا لے وہاں اس نو محافظ اسلام بناتے جاواں جڑا قیامت تک ایسا حفاظت کرتے جاوے کہ ہر کہنو پتہ تا چل جاوے محافظ کون آئی، اس کے واسطے معمولی نہیں ہے، اس واسطے امامت چاہیے، اس واسطے نبی تو بعد ایسا مولا چاہیے جو نبی جیسا مولا ہو، اور ارشاد فرما دیتا یاد رکھو میرے صحابی اور 1.25 لاکھ صحابیوں کے سامنے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، میں کہتا یا رسول اللہ اتنی لمبی کلام کرن دا کیا مقصد ہے، صرف اتنا ہی آکھ لینا، اور میرے صحابیوں یاد رکھو میرے بات تو علی مولا ہے، علی مولا کیوں نہیں چاہتا، یہ کیوں آکھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہاں قرآن چاہی وجاہد الکفار والمنافقین، اے رسول کافر نال بھی تو لڑنا ہے تو منافقہ نال بھی لڑنا ہے، حضور جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جیڑے باہروں تا کلمہ پڑھ دیں اندروں منافق ہیں، اندروں مینوی مولا نہیں منے دے، باہروں تو منے دے ہیں، لیکن وہ میں پیمانہ نسی جاواں آج کوئی کلو کو دودھلا مناوے او دے کلو تو پیمانہ ہوندے نا پانی کتنا ہے، کھیر کتنا ہے، ملائی کتنی ہے، ہر شے دا سکتے ہیں، ہر شے دا پیمانہ ہے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میرے بعد اگر تو انو کھرے دین دا پیمانہ مل سی تو انو میرے مولا منن والا کھرا بندہ مل سی، وہ میں نو مولا ملے سی، جیڑا علی نو مولا من گیا جائے علی نو مولا نہیں مننا اس میں نو بھی مولا نہیں مننا، اس کہنو مولا نہیں مننا، اگر علی نو مولا من گیا ہے تو اس میں نو بھی مولا منیا، اس واسطے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہاں اس کا علی مولا ہے، اور میرے بزرگوں اس واسطے قیامت تک اللہ کی ذات نے دین دی محافظ واسطے رکھا ہے تو صرف اہل بیت نو رکھا ہے، کیا وجہ ہے
رسول خدا جیسی ہستی مدینے دن عید دن سارے لوگ عید نماز پڑھن واسطے آندے پہ ہن مدینہ دے وچ اطراف والے، لیکن حضور نو امام حسن امام حسین نے کہا نانا جان سواری چاہیے، رسول سواری بنا تو سب بہتر جان دے ہو، میں اپنے نقطے تک کیا ہاں وہ حضور سواری بنے، ایک تے موڑے تے حسن بہنوں توڑے تے حسین، میں کہا یا رسول اللہ بچہ نو کھڑا منے تو گھے بیڑے چا کھڑاؤ گلیاں کیوں لائے دے آنے پہ ہو بھائی کھلے گھر بہتے جب کھلا وہ بالن ہوئے کیوں گلیاں جلائے تو آنے پہ ہو؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا عید علیہ دن حسنین نے انتخاب کی تا صرف میں نو سواری بڑھن واسطے نہیں بلکہ دنیا نو لسن واسطے کہ یاد رکھو کالنو کربلا جو سانو نہ بھول جاونا آسانو جنگ صفین اتنا بھول جاونا آسانو مسلمانہ دی جنگ اتنا بھول جاونا اتنا ضرور سمجھنا کہ محمد مصطفیٰ دی موہر دے تلے قرآن رکھو یا انہوں علم تو ہوئے اگر قرآن پہ قدم رکھ سکتا ہے یا علی رکھ سکتا ہے یا اولاد علی رکھ سکتی ہے قبلہ حفاظ کرام تو پوچھ لمنا رسول خدا نے ارشاد فرما دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا بلا تجر سورہ الحجرات 26واں پارہ پڑھ لمنا اول طلعت آخر تک ایک صفحے دی سورہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا بلا تجہروا لہو بالقول کہ جہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون خبردار محمد مصطفیٰ جیسی ہستی نو ایویں نہ سجنا ایویں باپ نو سجن دیو ایویں نہ سجنا ایویں بھائی نو سجن دیو یعنی بھائی بنن نال سجن نال رسول خدا نو حکم ہے بھائی کرتے باپ کرتے اس منزل تک بھی نہ سٹیں اگر تو سٹا تو تیرے سارے اعمال میں حابت کر دے سا تیری سمجھ نہ آیا اللہ نے تو فیصلہ کر چھوڑنا نا میرے نبی دا کلمہ پڑھ نہیں نبی سمیتے پڑھے بھائی سمیتے نہ پڑھے نہ تو بھائی سمیتے مالا سلامت حیدری بھائی سمیتے نہ کریں اور ارشاد فرمایا حضور اٹھ بنتے آ رہے ہیں حضرت عمر جیسی ہستی سامنے آئے اور انہوں نے کہا نعم المرکب کتنا پیارا اٹھ بنتے بھی آ گئے جاؤ جس رسول خدا جیسی ہستی نو صرف نال سٹن نال عمال ہب تو جاندے ہاں تے بندہ اس نو اٹھ نال سٹے تو باتوں تو کوئی عمل نہیں رہنا چاہتا لیکن رسول خدا جیسی ہستی نے ارشاد فرمایا معلوم ہویا اس لئے نبی محمد بنتے نہیں آ رہی ہاں حسنین نے کہا نانا وہ بیاں دیاں مہارین بیاں ساڑیاں مہارہ کہنی حضور نے ظلفہ نہیں دیاں نانا بیاں دے اٹھ بلیندے نہ ساڑا بلیندہ نہیں ہے فرمایا اللہ کیا یعنی رسول اس لئے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی اٹھ دی حیثیت جبانتے آندے پایا کہے مولوی دے سر دے قرآن رکھتے پوچھو اصلی ہو سائی یا اٹھ دی نقل بانتے آندہ پیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حاضری بھائی اس نو عربی زبان شبیہ سے دیں یعنی اصل دے نشانی بانتے آوے حضور جیسی ہستی دا اپنے دو رجلین دے مطابق ٹورتے آندے بیان مہارا نیتیوں یہاں نے حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کیڑا سونا پیارا اٹھے حضور جیسی ہستی نے فرمایا میریا ناتا تا ہر وقت پڑھتے ہو تو انہوں پتہ نہیں جنہ دی عالمین دی رحمت سواری ہوئے عالمین دی رحمت دیا مہارا جہنے ہاتھ ہو چمن اللہ پوری کہنا ہوتی ہے مہارا میرے ہاتھ چھ رکھیں آج عید دن بیک لو میری مہارا حسنین دے ہاتھ چھ رسالت انہوں جدے پھیلے کوئی روک نہیں سکتا جدے جامن رسول ہو ہے الناس یطلبون رضائی وطلب رضا کا یا محمد حدیث قدسی جلہ نے پہلا پیغام لیتا اے میرا حبیب دنیا چاہتی ہے کہ میں اللہ راضی ہو جاواں لیکن میں چاہنا کہ تو راضی ہو بن وہ حسین جیسی ہستی نو سوار کرتے رسول صحابہ نو ایڈسنا چاہتے ہیں تو صاحب کہابن نہ کرتے مومنہ نو ایڈسنا چاہتے ہیں کہ امت تک کی امت نو ایڈسنا چاہتے ہیں اللہ میری رضا چاہتا ہے میں حسنین دی رضا چاہنا ہاں بھائی اصلی اوٹھ دہائی نانا اس دی شبیہ مانتے آ گیا میں دا یا رسول اللہ شبیہ بنے ہی نے زہرانو بھی کھاؤ شبیہ بنے ہی نے علی علیہ السلام نو بھی کھاؤ بھارت گلیاں کیوں آئے حضور دسنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو قیامت تک میرے اسلام بھی پہچان دا مرکز اس لئے رہے محمد رسول اللہ قاتل بھی پرسن مقتول بھی پرسن داشت گرد بھی پرسن مدعوش بھی پرسن اسے واسطہ دا چھوڑا قیامت تک دا میں محمد مصطفیٰ دی دین دا تعارف اگر قیامت تک ہومنا ہے تو حسین دے نا تے ہومنا ہے اور توڑے علم جو ہومنا چاہیے
کہ حسین ابن علی جیسی ہستی اپنے نانے نو اس روپ تے جا رہی ہے اور قیامت تک حسین دا روٹ گلیاں چ چلنے کہلوں کو یہ تو نہ آکھے کہ حسین دے سوارے دی شبیہ نہ گزرے انہوں نے پتہ تو ہونا چاہیے جہندی شبیہ رسول بن سکتا ہے وہ دی حیوان کیوں نہیں بن سکتا اس واسطے شبیہ بنتے ڈرے اور میرے بزرگوں جاؤ حدیث ہے رسول خدا دی تمام علماء کرام نے اس حدیث نو ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ روح من راکب علیہا نجا ومن تخلف عنہا ضل فغرق بہوا اوسی ہم بے تقوی اللہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے لیے رسول کیونکہ تشبیہ دیتی کہ پہلے تو لے کہ قیامت تک اگر کوئی کائنات دے وچ وہ کشتی جڑی نہیں ڈوب سکی ہے وہ ہے نوح دی کشتی ورنہ جہاز غرق ہو جاندے کشتیاں غرق ہو جاندی ہیں لیکن کہنا عام کشتی جان مثال دے ملا تو لوگ سمجھے نہ ہو سکتا غرق ہو جاوے فرمایا جو سمندر نو بھی بوٹ تے پوری کائنات تے کشتی چلی آئی وہ نجات دی کشتی نوح علیہ السلام دی آئی فرمایا نوح دی کشتی وہ زمانے تک آئی ختم ہو گئی اور اگر قیامت تک نہیں آنی قیامت تک جلی نجات دی کشتی چل سی وہ صحابیوں سن لو تابعیوں سن لو مسلمانوں سن لو باول نگر دے لوگوں سن لو قیامت تک نجات دی کشتی گلہ نہ بدے اس نجات دی کشتی نو اہل بیت سے دے رہے اہل بیت دی کشتی نجات دی کشتی ہے یا تو رسول خدا دی اس حدیث نو ٹھکراؤ کوئی محدث نہیں ٹھکرا سکتا کوئی مذہب والا نہیں ٹھکرا سکتا حسین رضی یزید نو بھی رضی اللہ آکھن والے اس نو نہیں ٹھکرا سکتے کہ حدیث غلط ہے یا ضعیف ہے ہر کوئی اس نو حدیث نو صحیح سمجھتے تو میں ہر مفتی دے سر دے قرآن رکھا دے پختہ صحیح حضور جو فرما گیا میں قیامت تک کہ نجات دی کشتی رکھنی ہے اے دو تے تو انو سوار ہونا پاسی ہون اس سیم کشتی کتے ہے اس سیم کشتی دا وجود کتے دا کہ ایسا سوار ہوئی ہے کیا میرے بزرگوں اس واسطے حسین نو مدینے دی گلیاں چھ ٹور تے بھی کھایا ہر کہیں کلو اکھوایا عمر کلو حضرت عمر کلو اکھوا دیتا کہ کتنا پیارا اٹھاندہ بھی ہے حضور نے فرمایا میرے صحابیوں یاد رکھو میرے امتیوں یاد رکھو قیامت تک جڑی نجات دی کشتی چل رہی ہے گلی کوچے چھ بھی کھائے کہ حسین دا جلوس بھی آندہ ہے یا یزید دا جلوس بھی آندہ ہے قیامت تک یہ جلوس حسین ابن علی دا یہ جلوس معمولی نہیں ہے یہ میں سمجھو کشتی نجات ہے اس مجلس سے جامعہ یہ میں نہ سمجھو محرمت دی دعوت دے پہ جانے ہیں یہ میں سمجھو کہ اساں اس کشتی نجات دے پہ بہنے ہیں جس کشتی دے اور یاد رکھنا میرے بزرگو الحضور نے اے بھی لاسبتا خبردار کہ نوح علیہ السلام دے رشتے نو اللہ نے نہیں لکھا بیوی ہائی تک غرق ہو گئی بیٹا ہائی تک غرق ہو گیا ارشاد فرما دیتا کلہان نبی دے رشتے دا سہارا نہ لمیں جتھے بیوی تے بیٹا کل کو سکتا ہے تو کہی باغ دی مولی تینو سوار ہونا جاؤ پھٹی پرانی ضعیف تو ضعیف حدیث دے کوئی مولوی نہیں بھی کھا سکتا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہوئے کہ کشتی تو بہ رہ گیا وہ بھی بچ ویسی فرمایا نجا من جو بھی اس تو من رقب علیہ نجا جو بھی ایدو تے چڑھ گیا وہ نجات پیسی ومن تخلف عنہا جیڑا پچھا رہ گیا چاہے کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہوئے وہ ہر کو ہو سکتا ہے لیکن نجات نہیں پا سکتا ہاں یہ وجہ ہے میرے بزرگوں جاؤ لوگوں نے اس حدیث نو مزید اکا بدھات یاک لیتا کہ فلاں ستارے ہیں لیکن ایک پوچھ لو ستارہ کشتی تو باہر ہونا ہے یا کشتی دے دے چوڑا ہے یہ کشتی بوڑا نالا نارا ہے یا تارا نالا اسے حقیقت میرے بزرگوں حسین علیہ السلام کا ذکر معمولی ذکر نہیں رسول خدا جیسی ہستی جن واسطے اور ارشاد فرما دیتا کہ یاد رکھو اگر دنیا دے اندر تسا اہل بیت اس وقت میڈیا جو تے چل رہا ہے رضی اللہ علیہ السلام دا مسئلہ رضی اللہ بھی لفظ کوئی اتنا برا نہیں ہے اچھا لفظ ہے کہ اللہ تے راضی ہو جملہ خبر انشائیہ ہے خبریہ نہیں فعلیہ جملہ فعلیہ ماضی دے متعلق ہے فرمایا اے اللہ اس پر راضی ہو جا انشائیہ ارشاد مانا ہے انشاءاللہ اللہ دعا پہ مانگتے ہیں تو راضی ہو بن میں اتنا تاکرنا حق رکھتا ہوں بھائی راضی اللہ جو جنو سلے سو اللہ تو تب پوچھو بارے الہ رضائیں تیری
بیڑیاں ہیں یہ زمین دا مالک اللہ ہے لیکن دنیا دے وچ اللہ نے مہر مدنو بنا لیتا ہے کوئی گھر دا مالک ہے کوئی ملک دا مالک ہے میرا اللہ تیریاں جو رضائیں ہیں قرآن مجید دے وچ تلفظ صحیح یہ رضائیں تیرے کولوں ہیں یا تو بیچ چکا ہے سورہ بقرہ کی شاہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اے میرا حبیب جڑا تیرے بستر مرگ تے سنتا ہے شب ہجرت تینوں بچامن واسطے اس موت دے بستر تے سنتا ہے اے میرا حبیب دے سمن دی قیمت معمولی نہیں ہے میری رضائیں ساریاں دا مالک بن گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تمام رضائیں دا مالک علی ابن ابی طالب اس واسطے میرے بزرگوں اتنا جاتا قرآن دی آیت کہٹو نہیں کرنی جس لئے رسول خدا نے صحابہ کرام نو فرمایا کہ دیکھو میں آج رات جامنا ہے مشرقین ہر گروہ دا ایک بندہ قاتل ہوتے پورے عرب دے قاتل میں نے قتل کرنا چاہنے میرے بستر تے کون سمدہ ہے تو علی ابن ابی طالب سے ہستی ستی البتہ میں اس تے نہیں جامنا چاہنا بیان دے جائے اتنا تو ضرور ہے کہ علی علیہ السلام ستے لیکن نبی علی علیہ السلام نے ایک پوچھ لیا ہے یا رسول اللہ میں سنبھا ہاں تو تمہاری جان بچ گئی سی علی علیہ السلام نے پوچھنا حقیقتاً اس مشکل نو حل کرنا ہا کہ تانوں علم ہونا چاہیے نبی دی جان جاگان والے نہیں بچائی سمن والے بچائی ہے اس نبی دی شان نو علی ابن ابی طالب ہاں اللہ نے فرمایا معلوم حضرت حسن زیدی صاحب میرے پاس خان صاحب بیٹھے انہیں کافی سنا ہے مرحوم حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامہ بڑی عظیم شخصیت ہے اور سکے جس نے علی سم گئے تو اس لحاظ قدرت ہے فرشتوں جاؤ علی کو پوچھو سونے والے سونا بیچنا ہے وہ اپنے انداز کی بیان فرمائے دیں وہ سونے والے سونا بیچنا ہے تو اس سونے والے نے کہا ہاں اگر آپ خریدار ہیں تو میں بیچتا ہوں تو اس نے کہا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے تو سونے والے نے کہا جو آپ کی مرضی آئے تو اللہ نے کہا تو مرضی کہتا ہے میں نے تجھے تمام مرضیوں کا مالک بنا دیا ہے تو میری رضا کا مالک ہے اس واسطے میرے بزرگوں سورۃ ابراہیم کی آیت پڑھ رہی ہیں 5 اور 26 پڑھنا بنا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي بالحق كل حين باذن ربها يضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمۃ خبيثۃ کشجرۃ خبیثہ فرمایا دو شجریں ایک شجرہ طیبہ ہے ایک شجرہ خبیثہ ہے یاد رکھو میرے بزرگوں شجرہ طیبہ دا جیڑا ہی پتا ہو سی وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے خبیثہ نہ تعلق رکھتا ہو سی لعنت اللہ ہو سکتا ہے رضی اللہ نہیں بن سکتا اسی واسطے ارشاد فرمانی تک یاد رکھو اگر تو سن رضی اللہ کھوانا چاہتے ہو جینو رضی اللہ کو اسالہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اللہ نے جو قرآن نے 2 شجرے فرما دیتے ہیں کہ ایک شجرہ طیبہ ہے ایک شجرہ خبیث ہے شجرہ خبیثہ لے کلہان وہ رحمت اللہ نہیں ہو سکتے کلہان رضی اللہ نہیں ہو سکتے اور پھر اللہ نے تو فیصلہ کر دیتا کہ رضی اللہ آنکھ نہ ہوئے تو تینوں علم ہونا چاہیے ہے کہ رضی اللہ یہ میں زمین کا کوئی مالک ہوئے تو اس کی اجازت تو بغیر تو مسجد نہیں بنا سکتے ہیں اس کی اجازت تو بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کی اجازت تو بغیر تو مصرف نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ اس کا مالک بھی اللہ ہے خالق بھی حقیقتاً ہوا ہے لیکن اس کی اجازت ضروری ہو سی اس واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رضائیں میری ہیں مالک علی ہے جنو رضی اللہ کھنا ہوئے پہلے دیکھنا پوسی علی نال کتنی دوستی ہے قسمیں شیعہ تے پتہ نہیں کتنے الزام لائے گئے آقا میاں انہوں نے قرآن 40 پارے والا 30 پارے والا تو ہے ہی کوئی نہ میں تو اتنا آدھا ہوں بھئی اگر سارا 40 پارے والا قرآن ہے تو سندہ بھی کھاؤ چاہ میاں یہ 40 پارے والا ہے سارا قوم میں چلے جاؤ بی بی معصومہ دے قوم امام رضا سارے امامہ دے روضہ تے چلے جاؤ ایہو 40 پارے والا ہے بسم اللہ تو شروع ہوندہ ہے والناس سین تک ختم ہوندہ ہے اور رسول خدا جیسے ارشاد فرمایا اے میرا علی القرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن علی دے نال ہے علی قرآن دے نال ہے رسول خدا اتنا در رستے ہیں کہ یاد رکھو یوسف علیہ السلام نو اللہ نے مصر دے بازار تولا پورے خزانے نہ تول سکے یوسف نے ایک آیت لکھی رکھی تھا یوسف دے پلیا اٹھ گیا او پلا اللہ ہی نہ جڑا ایک آیت دے مقابلے چ نہ تول سکے اس نو یوسف نبی آدھے جڑا مکمل قرآن دے برابر ہوئے اس نو علی آدھے
حقیقتیں ہیں میرے بزرگوں، یقیناً کوئی مولوی جاتے چلے جاؤ، اہل سنت یہ 6 کتابیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی وغیرہ، اہل سنت یہ کتابیں حدیثیاں، شیعہ مذہب یہ کافی ہے، من لا یحضر رفیع ہے، تہذیب ہے، اور الاستبصار ہے، شیعہ یہ 4 کتابیں حدیثیاں ہیں۔ جاؤ کسی مولوی کو جاتے پوچھ لو کہ یاد رکھو آیا رسول خدا نے علی میں جو قرآن دے برابر تولا ہے، کہے صحابی نو بھی قرآن دی کہے آیت دے برابر تو رکھے ہاں، کسی نو نہ رکھنا۔ آج لوگ آدھن صحابی دے علی ہے جو فرق کوئی نہیں، اگر علی کے مقابلے چلایا نا تو وہ آ سکتا ہے جیڑا قرآن دے برابر ہوئے۔ علی مکمل قرآن ہے اور اس قرآن ناطق کے مقابلے دے کوئی نہیں آ سکتا۔ جاؤ میرے بزرگوں، اس واسطے رسول خدا نے اچھا کہا مولوی کو پوچھ لو ہے صحیح، اس مولوی نے کہا میاں کالے کپڑے نہ پاؤ، اس کا کیوں؟ اس کا جہنمیاں دے لباس ہے، جہنم ویسے اس کو جب پوچھا ہے صحیح کئی دا فرمان ہے، انہوں یاد نہ رہا، اس کا کالی کملے دا فرمان سمجھنے اللہ دے بندے کملی دے رنگ دا بدلا، کوئی پیلی آ، کوئی رکھتی آ، کوئی نولی آ، کوئی لال آ، یہ تبدیلیاں آ جانیاں نہ، ہر کوئی بندہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ کہیں کوئی چلے جاؤ شیعہ مذہب بھانگ پیونا حرام ہے، شیعہ مذہب نجس نشے والی شاید چیزیں پیونی حرام ہے۔ ایک بندے کہوں ایک مولوی صاحب وہ لگا تو دیکھے نہ تو بھانگ بیٹھے رکھنے سکا، خبردار بھانگ نہیں پیونی، یہ حرام ہے، شیطانی فعل ہے، گناہ ہے، جہنم میں جا سو۔ اس کیا جاتے مولوی نے خطبہ کی تو کافی اور بھانگ دے اٹھی بولا، وہ سن لئی سن مجھے نماز پڑھاتے آیا دفعہ تک بھانگ رکھنی بیٹھی۔ وہ سکھا ہے کون نے کہا شیطانی کام ہے، وہ سکھا مولوی صاحب جیسا شیطان بھانگ پیندا سمجھ آئیے نہیں، بدلامن کا طریق ہو سکا شیطان بھانگ پینا ہو سکا کوئی نہ ہو سکا نماز پڑھتا ہو سکا زمین دے جب تو اس پڑھی ہو سکا چپے چپے سے پڑھا لے ہو سکا تو آپ نال ایمان دے رہا تیرا شیطانی کام میں یا سارا سمجھنی ہے، یعنی بدلامن واسطے لوگ ایمی تحریف کر لینے ہر شہر بدلامن واسطے، لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں، میرے جملے قیامت تک یاد رکھنا، ہمیں جتنے بھی بدلا سکتے ہیں، نبی جتنی علی دی تعریف کرتے دس کی ہے، کائنات کوئی ایسا ماں دا بچہ نہیں پیدا ہویا جیڑا ایک حدیث سے برابر دل جانے، ہمیں جتنی بھی تعریف کریں، حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اگر علی جیسی ہستی ہے تو مثل قرآن ہے، شیعہ صحابہ دے دشمن نہیں، اساں انہاں دے غلام ہیں، انہاں دے پیراں دے مٹی نو اپنا سر دا اکھی دا سرما سر دا تاج سمجھتے ہیں، لیکن اتنا تو ضرور یاد رکھنا ہے کہ رضی اللہ رضائی دا مالک علی ابن ابی طالب ہے، اور اساں تو اتنا آتے ہیں کہ یاد رکھو سلام ہو اصحاب رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر۔ خدا دی قسم ہے میرے نال چلنا، مہر احمد ہو گیا دے نال چلنا، خان صاحب باقی حضرات کافی زیارت کر رہے ہیں، جاؤ تے دیکھ لو کہ جڑے اس ٹائم شیعت الزام لینے صحابہ نو نہیں منے دے، انہاں دے ملک کے جاتے دیکھ لو، آج تک انہاں کہیں صحابی دا روضہ بنایا، اگر روضے بنائیں تو شیعہ نے بنائے، جاؤ حسین علیہ السلام دی زری تے چلے جاؤ، جتنے ہیرے جواہرات حسین علیہ السلام دی زری تے لگے گئے، اور جتنی دفعہ آج تو تقریباً 98 سال پہلے سعودی عرب نے بھی حسین دی زری نے لوٹ لیا، سونے جواہرات لائے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس دی زری دے ہوتے سونا چاندی اوہیں لگ گئے جی میں حسین دی زری دے لگا کھڑے، حسین دے روضے تو پہلے حضور دے صحابی حبیب بن مظاہر دے روضہ لے جی میں او دے روضے تے سونا جواہرات لگے اوہیں صحابی دے روضے تے لگے کھڑے، ساڑھے ہوتے الزام لائے جانا شیعہ دا میاں شیعہ جڑے ہیں صحابہ کرام نے، صحابہ کرام دے غلام ہیں، دھاندلی دے قائل نہیں ہیں، ایسا ہیں حقیقت دے قائل کہ رسول نے ایک دفعہ علامہ مدودی سے ابو الاعلی مدودی سے بڑے اہل سنت دے سکالر بیان مذہبی بیان تفسیر قرآن بھی سکی، بہت ہی صاحب علم، انہوں نے کالج دورہ کیتا، کالج دورہ کریں دے اس بچے نو آکے کوئی سوال پوچھو، کہیں پوچھے ہیں سے وضو کیویں کریں دے، کہیں پوچھے سی نماز دے جو ای طریقے ہیں اب تو سکیڑا پڑھ دے ہو سینے تے ہاتھ بنے دے ہو تو لئیو کی دے، وہ سوال کریں دے رہے، شیعہ کہو سکھا اے تو سوال اساں اپنے مولوی بھی پوچھ سکتے ہیں، اتنے بڑا سکالر جو ہے اسکول کیا پوچھے، اس نے پوچھے ہو سکا صدقی میں بھی ایک سوال کر سکتا ہاں، انہوں نے کہا کر کیا سوال کرنا ہے، اس نے کہا میرا سوال یہ ہے اے تڑا سو اس وقت اللہ کے حکم کرنے نبی آئے
سمجھ نہیں آئی بھئی اس وقت خدا کیا کام کر رہا ہے؟ اس نے کہا خدا کے کام کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن نہیں پڑھا، سورہ الاحزاب نہیں پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اللہ بھی، میرے ملائکہ بھی اور مومنو تساں بھی اگر درود صلوات پڑھنی ہے تو صلوات چاہرے غیرے نہیں آمنے، یا محمد آمنے یا آل محمد آمنے۔ حیدری محمد والے محمد بلند صلوات اللہم صلی اور دوسرا کام یہ بھی سورۃ الاحزاب کی اگلی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جڑے اللہ نو اذیت دیندن، جڑے رسول نو اذیت دیندن، اللہ انہاں تے دنیا تے بھی لعنت بھیجدا ہے، آخرت وچ بھی لعنت بھیجدا ہے۔ یہ وجہ ہے میرے بزرگوں، حقیقت ہے کہ جاؤ یا تو رسول خدا نو روکو ہا یا آیت نو اپنا باہر کر لو کہ صلوات محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی بھئی ہے میں شامل ہو نہیں سکتا، اور اس واسطے اللہ فرمائندا ہے میں بھی صلوات بھیجنا محمد تے آل محمد تے۔ ہون لوگ اٹھی تے آجن میاں آل محمد نوی رضی اللہ آکھو، علیہ السلام نہ آکھو، اساں دے آل محمد نو کٹ لاؤ اور رضی اللہ چلایا اس سیٹ ہو دے نہیں تھا۔ لیکن ایتا پوچھو وہ کیڑے ہیں جنہاں دے وچ نماز درود پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ نے نماز صلوات محمد آل محمد رکھ دے کائنات اجلاس چھوڑا۔ یاد رکھو نماز اللہ دی عبادت ہے، نماز صراط مستقیم ہے، نماز خداوند متعال کا قرب دا نام ہے، اور اس اللہ دی عبادت ہے جی اللہ اللہ نہیں کرنا پوندا، شروع کرنی پوندی ہے اللہ دے نام دے، ختم کرنی پوندی ہے محمد دے آل دی صلوات دے۔ اگر کائنات چلائے کہ صلوات ہیں تو یہ ہستی ہیں، لائے کہ درود ہیں تو یہ ہستی ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ میں انہوں اپنی معرفت واسطے بھیجا ہے۔ میرے بزرگوں کافی تو سماعت کی تھا، اور خصوصاً مولوی نو اتنی دیر سن لونا، میرے کل پہلے بھی ایک مولوی ہے، میں بھی مولوی ہاں، دو مولوی ہیں مرغی حرام ہو جاتی باقی کسی سے کتے میں زیادہ تو تھوڑا مزاحم ہو گئی ہوں، لیکن اتنا میں ضرور آکھن دا حق رکھتا ہوں۔ کیا وجہ ہے رسول خدا جیسی ہستی کہ جہنے واسطے ارشاد فرمایا میرا حبیب عرش دے آ پیا جتی نال پیا نالین نال پیا، جبرائیل سے روک دیا ہا اگت نہ کیا۔ اللہ نے میدہ باری لا روکنا ہے جتے اگان لا مکان سرادقات حجابات ہی ہیں پہ تنہائی جتے کوئی شے جا ہی نہیں سکتی، اتھے تیرا حبیب جاندہ بھی ہے، اتھے تا ساتھی دی ضرورت ہے۔ جبرائیل نال تا بھیج آواز قدرے اگر نہ ہی بھیجنا دیکھائی رہاندے منا ہا جنت چ رہاندے منا نال کا آواز قدرت اسی ہے کہ میں جنت چ رہاندے منا نبی نوی میں براق نالے پچاواں لوگ اکھنا میاں نبی دا نور وقت بھی افضل ہے۔ انہوں نے اتنا تو علم ہو جاوے جتھے جبرائیل دا نور سڑتا پیا ہوئے محمد دی جتی نو کچھ لیا حبیب کبریاں دی ایسی منزل تے ہے۔ اور میرے بزرگ جاؤ خدا دی قسم ہے تمام علماء کرام نے مختلف احادیث اہل بیت کے خلاف انہوں نے کھڑیاں بھی سی بنائیاں بھی سی، لیکن میں اٹھے نہیں جامنا چاہنا اتنا تو ہے حضور جیسی ہستی نے ارشاد فرمایا حسن میرے چوئے میں حسن چوئے، حسین میرے چوئے میں حسین چوئاں، علی میرے چوئے میں علی چوئاں، زہرہ میرا ٹکڑے کیوں آنکھ لیتا تاکہ محشر دنے اگر کوئی بندہ آوے یا رسول اللہ میں تو تیرا کلمہ پڑھتا ہاں تیری مسجد زندگی گزار دینا ہاں ہر سال آتا ہوں میں نو مدینے دیا گلیاں بھی کھا مدینے دے ککھے چوں مدینے دے کتے چوٹھا میں اتنی دعائیں منگتا ہوں آواز قدرت آسی آئے میرا حبیب ہے بولو چا پوچھو کہ محمد کلہ نہیں آئی چار ہستیاں بیاں بھی نال ہاں اور میرے بزرگوں اگر کہے بولو نوٹ ہوئے اور اس نوٹ دے کوئی 5 حصے چکرے ایک آج چلاوے ایک آج چلاوے کیا وہ چل بھئی سی نہیں فرمایا نوٹ مکمل دکاندار نو انڈے وے ایک ٹکڑا اہلا سے دکاندار سمجھ سی یا میں نو پاگل کرنا ہے یا خود پاگل ہے کہ انہوں گھوڑ کاٹ لے انہوں بندے فرمایا جا تو اتنے پاگل ہیں میں نوٹ لائے تھا اس واسطے رسول نو حکم آیا ہے میرا حبیب تعارف کرا دے حسین میرے چوئے میں حسین چوہاں حسن میرے چوئے میں حسن چوہاں علی میرے چوئے میں علی چوہاں فاطمہ میرا
ٹکڑا ہے انہوں نے دست دینا جو میرے ٹکڑے 14 تقسیم ہوتے ہیں معاشر دی مارا وہ ادھے ٹکڑے لایا وہ تو توانو لوگ بے وقوف تا ضرور رکھے سن عقل مند کہنی آکھنا اگر جنت لونی ہے تو 14 ٹکڑے لائے تو جانا بس میرے بزرگو اس دین دا مالک ہے زہرا دا جنت اس اسلام دے بچاون والا ہے رسول خدا دا بیٹا قیمت دا رسول خدا نے تعارف نہیں کرا اور یہ بھی جملہ رات یاد رکھنا کداہن کوئی نبی دے قتل یا امام دے قتل بھول چوکے چلی آ سکتے یہ کلیہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی میں گولی ماری ہے یا میں تلوار ماری ہے فلانوں تے لگ گئی ہے نبی قتل ہو گیا ہے ایسا تو نبی مطلب خون رائے گان کیا نہیں میرے بزرگوں بھول چکے نہیں آ سکتا یزید دی پوری فوج دی کمان سنبھالی ہو یہی عمر ابن سعد اور کربلا آج بھی وہ مقام موجود ہے جسے کہ 10ویں دن صبح سویرے امام حسین تے عمر ابن سعد دی ملاقات ہوئی گھوڑے دی گردن نال گردن مل گئی رسول نے تعارف کرایا عمر ابن سعد تو سعد بن ابی وقاص صحابی دا بیٹا نہیں ہو سکتا میں بیٹا کیا تیرا پیو نہیں جانتا کیا تو نہیں جانتا ہے میں موہر نبوت دا سوارا تینوں پتہ نہیں میں جنت دا مالک تینوں پتہ نہیں میں دین دا مالک ہاں کہ کیوں تو میرے مقابلے ہو سکا سی میرا گھر ہے کوفے دے وچ ابن زیاد نے پتہ اللہ جو میری فوج دے جنرل حسین نال مل گیا میرا گھر ٹھا دے سی امام فرمایا اس کی آلہ بنوا دے سی ایسا کہ میرے بچے ہیں سے عمار دے سی امام فرمایا میں جو آدھا پیاں میں تینوں او بھی بچا دے سا ایسا کہ صحیح او میں نے رائے دیا ایران دی گورنری پیا دیندہ ہے پورے ملک دی امام نے ارشاد فرمایا تینوں جنت دے سا کہتا ہے جنت دا سودا ادھار تے ہے یہ نقد ہے کیا حسین کوئی ڈٹھے بھی جڑا بندہ جنت نقد سودے نے چھوڑتے ادھار تے جاوے امام نے ارشاد فرمایا تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں میں وہ ہاں جڑا لوح محفوظ لکھ بھی سکتا مٹا بھی سکتا تو گورنری دا نام پیا دیں تو گورنری دا ایک دانا ہی نہ کھاسے اس کمینے نے گوں آکھیا میں دانے نہ کھاساں میں جاؤ کھا لے ساں امام نے فرمایا جس لئے میں آکھے تینوں ایک دانا ہی نصیب نہیں ہو منا بس میرے بزرگوں سب جانتے ہیں شمیر جاندہ ہا سارے جانتے ہیں فرزند رسول ہے لیکن سمجھتے ہیں اتھو انعام پیا ملتا ہے میرے بزرگوں یہ تو وجہ جلے حسین بھج دے گھوڑے تو لگتا ہے مولا تو علی مکان قبول کرے حسین بھج دے گھوڑے تو لگتا ہے اس لئے زہرا دا چن ایمیں تنی آیا کچھ دیر تک اللہ جانے کتنی دیر ہے حسین نہ زمین تے ہے نہ زین تے ہے مولا تو علی مکان قبول کرے خان صاحب اتنا تو ہے مولا اے شمر نے آکھا یزید نو اور کہا یزید اساڑیاں خرزینہ سونے چاندی جواہرات نال بھر دے میرے ایک تیر دا مول نہیں دے سکتا ہے جڑا میں بھج دے گھوڑے تو حسین نو تیر نہ لہایا پاسے جو بھس گیا زہرات جن بھج دے گھوڑے تو لتھے اور میرے بزرگوں کمال تے ہیں اس لئے بھی علی آج بھی کربلا جو جگہ موجود ہے لوگ عمرے تے جانن لکھ دفعہ گئے کی کرو لیکن میرے بزرگوں اگر عمرے دا اجر لمنا چاہتے تو کربلا ضرور ہو جنا پوس کربلا جوان دیکھو تو صحیح 70 قدم تو جگہ موجود ہے جتے بہن بھیرانو بھج دے گھوڑے تو لہتا دے یہ روز بہن تو پوچھنا جیڑی اس منظر میں بیکھ رہی ہے میرے بزرگوں اس واسطے اس لئے امام حسین علیہ السلام بجدے گھوڑے تو کی لحظہ حسین نظیم تے تیرہ دی بارش اتنی ہے کہ حسین تیرہ دے آوائنہ اتنے تے حسین سجدے سر رکھے لوگ آنکھا تیران دی اتنی بارش ہوئی ہے حسین یقیناً شہید ہو گیا اسی لیکن کہنی جرت نہیں ہوندی ہے حسین کل قریب آمد اس واسطے ہر کوئی پچھا ہٹوائیں دا اس لئے کمینے آنکھا ہے اگر حسین علیہ السلام نے بیکھنا چاہتے ہو زندہ ہے یا شہید ہو گیا تو بات یہ میں کنو نسخہ دسے لہاں اس کا کیا اس کا یہ اعلان کرو حسین تیری بہنہ نو لٹکن بے بھائی حسین دے خیمہ حملہ دے اعلان کر دو انہیں حملے دے اعلان کی تے زہرا دا چند فرمائیں دے حالی نہ جاؤ میں حالی جینا ہاں حالی میں موجود ہاں اس لئے واپس آئے میرے بزرگوں بس یہ کچھ اکھرنا یقیناً کتنا دردناک و منظر ہو سی جن رسول خدا دا بیٹا گھوڑے تو لتھا آخر
آخر 70 قدم تو بہن ویک کے ڈٹھے فوجیاں جس لئے ایک انہوں نے پتہ لگے سن دی رہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص میرے نانے دا صحابی ہے اور اس کے پتر نے پوری فوج جدید دی سنبھالی ہوئی ہے. وہ تھوان بی بی نے بھی کچھ نہیں آکھا، اے نہیں آکھا میرے بھرانو بچاؤ، اے نہیں آکھا ایدہ خنجر روک ٹھڈا صاحبات دیا دیا یوم نے ساتھ اند تنظرو واقعی یقتلو اتشانا. اور تو صحابی دا بیٹا ہے حسین بدتسا مریدہ بھی ہے، ایک گھٹ پانی دا دے دو. بس میرے بزرگوں اللہ تعالی قسمت کرے ونج بیکھو آج کل او سفر اندلہ علی دیاں دیا شام گئی ہوئی سونا منا سوکھ ہے انہاں بیبیوں تو پوچھو سجاد تو پوچھو کہہ پوچھا سجاد کو سجاد جلے علی اکبر زین دولت ہے اس لئے رات رونے ہو. مولا فرمایا اکبر ہو گیا وہی رات رو گیا. مولا جلے عباس سے بازو فرمایا وہ بھی رات رو گیا کہ مولا بات رات کہنے ملے رو دیا. امام دے ٹھٹا سا نکلیا کہ شام شام. مولا تو علی قسمت کرے شام نہ بناؤ اور ون ویکھو اتنا طولانی بناؤ نہیں ہے. عام بندہ ہی سفر کرے ضعیف بندہ ہی سفر کرے 15 منٹ چو بناؤ اور مکوئی دے. ابو یزید دربار آندے پوچھو تاریخ انہوں مقتل کا حدیاں کتابت پوچھو کیا انہاں قیدیاں نو 15 منٹ لگے نہیں میرا بدلو پورے 15 ازانہ علی دی دی سن دی رہے. پورے 3 دن گزر گئے کہلے اس بندہ رہے تھکیوں یا کتنیاں اس واسطے بھی آنا چویٹھ رات دیاں تھکیاں بیبیاں تے جڑا باہروں شام دیاں کئی راوی لکھ گئے 3 دے پورے رہیاں کھڑیاں زہرا تھائے ورم سجاد دے قدمہ دے جڑا ٹورے آیاں سبہائیاں توری تری جڑے نا ٹرن والی گھن کن بچو ترائے بھر جائے. مولا تعالی قسمت کرے ایک نہیں چویٹھ رات سفرن پائے کتھے کربلا عراق رہ گیا تے کتھے شام رہ گیا جتھے شہروں دا روحن قیدیاں نو پھرات لے ویندے ہن. اس واسطے بھی آدھا شام دے ویلے شام دے بہروں آیا قافلہ آل عبادہ ڈٹھی بھیڑ بازار چ لوگاں دی سہارت گیا آن دی او 5 لاکھ بدماش دے مجمع وچ آیا سین نو خیال ردادا منگی چادر ویر دے قاتل تو دے واسطہ ما زہرا. مولا تعالی قسمت کرے میرے بزرگاں. امام نے ارشاد فرمایا ہائی محمد انفیہ نو محمد انفیہ کھایا فرزند رسول کربلا بنے جوان مارے ویسن کم از کم رسول دیاں دیاں نو تو واپس بھیج دے. انہاں تو نال لیوان حسین علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یراہن سبایا محمد انفیہ میں نہ جاوات نبیاں دا دین نہیں بچدا میری بہن زینب نہ جاوے تو میں حسین نہیں بچدا. اللہ جانے اتنے ملک حسین جڑے اکسن حسین باغی آئے حسین دین دے نہیں آئی انہا میں نو نانے دی محرد جٹھے انہا میں نو نانے دے سجدے جٹھے اتنا احترامی جٹھے. لیکن وقتوی امت بدلتا ویسی ازادہ رہوں حالت کے آئی جس ویلے ٹرنے بازار دے وچو یزید دربار آئے اس ویلے ایک 4 سالہ بچی ہے تے روتیا دی سجاد برا میں تھا کہ بھائیاں تے نروارنو کتنی دیر پوچھ دے ظالم تو میں بہرواں میرے درد کرندنی پہ سید میں کہہ جائے نام اجا پہ تقسیم تھنی تے تیرے پیو دے قاتل ڈیرے پیچھے لٹ کر بلدی پیش تھی تیری پیشی نو بہوں دیر. اتنے نہیں یزید نے آکھا ہے کہ ایک غیر مسلم کھڑا ہے اسے کہ یزید تیرا دربار کہے میں مکسی آدھا تھک بھی ہیں یہ آدھا تھکا تو نہیں آ لیکن انہاں کہہ دیا چھے کہ 4 سالہ بچی جڑی ایک پیر رکھ دیئے دبیہ چاہی دیئے کئی دفعہ میں نے ڈھمنا چاہ دیئے لیکن اس نے گل دی رسی ڈھمن نہیں دے دیئے. یزید کم از کم اس بچی
بچی تے رحم کر لے جڑی کھڑو نہیں سکتی. یزید نو پتہ لگے نہ قیدیاں دے وچ ہوئی ہے 4 سالہ بچی بہت تھکی ہوئی ہے. اس نے یزید نے پوچھا بچی تھک پئی ہے میری سین بلندی ہے لیکن آواز باہر نہیں نکلتی. یزید نے جھڑک لیتی ہے میرے قیدن میرے نال کیوں نہیں بلندی ہے. یہ جملہ کھڑا سجاد روتے اگر یزید جھڑکا نہ دے میری بہن بہت جھڑکی دی ہے. یزید جھڑکا نہ دے میری بہن بلندی ہے لیکن گلے دی رسی بہت آنگے کھول گلے دی رسی. میں نہیں پڑھتا کہ میں گلے دی رسی کھلی کی دی گئی. یزید پوچھے بچی تھک پئی ہے میری سین دے جملے لام انم منذ قتل ابی الحسین. یزید یہ ویلے دا میرا بابا بھیڑے دولت ہے دہا محرم دولت ہے ربیع الاول چاند آگئی ہے میں نو نہ رات نو نند رہی ہے نہ دہ نو نند رہی ہے. یزید دے کیوے انہیں آیا دیا میں سمنی آمی بابے دے سینے دے او کربلا لہ گیا. ادھے بابے نال جو اتنا پیار ہوئی دے ساتھ تیرا بابا کوئی توفہ لایا دا بی بی آگیا توفہ لایا دا یہ دا میں تیرا سے توفہ دیار کر رکھا ہے. اس لئے بی بی نے سجاد دے رٹھے سجاد میں کیا جواب دے وہاں میرا مولا دن میری بہن اس مصیبت دو گزر نہ پوسی آنکھ میں نو توفہ جائی دے. اس کمینے دی تخت دی تلوی پوڑی دے تلے ایک سونے دا ٹھولا جیندے ہوتے مصری رومال لیتا ہویا ہے چھڑی نال بچی دے کا کیتا ہے جس ویلے تھا لگا ہویا ہے اللہ جانے کیوے رومال ہٹایا گیا دل رومال ہٹا سکینہ ویٹھے دبابے دا سر آئی او ظلفین جو خون رلا ہویا ریت رلی ہویا بابے دے موت مورک کیا دیئے بابا تھی ویل گئی او بابا ویک تصحیح کوئی کتنا ظلم کرے نہیں بھی او جنو سینے دے سمائنہ ہمیں تیجا چن جڑا ویلے رات رو کہ سمانیتا ہے نہ دہنوں کہ سمانیتا ہے. میرا مولا ذکر نو اپنی بار بد اہل بیت میرا اللہ سانی نسلیں تا قیامت کا ابتائیں فرما. محمد مصطفیٰ کے اس دی آل تو دے پیاران دی معرفت نصیب فرما. اس ملک دی سالمیت برقرار فرما. مہر محمد دے احترام سارا انتظام یہ ساری میرا مولا خدمات امام زمان دے حضور قبول فرما. انتظامیہ میرا اللہ جو انہیں یامد و خلوص نیت نال ڈیوٹیاں لیتین میرا مولا انہوں نے ترقی نصیب فرما. سارے ملک دی سالمیت میں برقرار فرما. جو حکمران ملک دی خدمت واسطے خلوص نیت نال کام کرنے میرا مولا انہوں نے میرا مولا توفیقات اضافہ فرما. مہنگائی دا دور ہے میرا مولا سارے ملک کو توفیق دے اس مہنگائی دا خاتمہ کریں. یہ دنیا جڑی موزی مرض دے شکار ہے ہر قسم دی موزی مرض کو نو سارے ملک نو و سارے باشندگان ملک نو میرا مولا شفا کاملہ عطا فرما. اس موزی مرض دا خاتمہ فرما. حج زیارات دے رستے باندھن میرا مولا انہوں کی پر امن کھولن لی توفیق عطا فرما. حاضرین دے رزق و کاروبار بدکر کا عطا فرما. جو بے اولادن ارینا عطا فرما. جنہوں عطا کی دی انہوں نے عمرہ دراز فرما. میرا مولا آل محمد صدقے اس ذکر دگنی چگنی ترقی نصیب فرما. میرا مولا اپنے پیاروں دی محبت سارے نصیب فرما. میرا مولا خصوصاً مسلمانوں آپس بھائی بھائی بند رہنی توفیق عطا فرما. میرا مولا شاید پسند تو محفوظ فرما. اللہم نسألک زیادتا فی العلم بطولا فی العمر وصیحتا فی الجسم برکتا فی الرزق ونورا فی القلب وتوبتا قبل الموت وراحتا عند الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاتا من النار ودخولا فی الجنہ. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلا اللہ السلام علیکم یمنا رسول اللہ السلام علیکم یمنا امیر المومنین وابن سید الوسیلین السلام علیکم یمنا فاطمہ سیدت نساء العالمین السلام علیکم شہداء ما کفیر کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریم الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والنوار فی یوم الجزاء السلام علیکم السبعۃ وابنائک الاربعہ یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان علمون 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قام الکفر والطغیان السلام علیکم یا ذوفی الظلم والعدوان حجل اللہ تعالی فرجک وجعلنا واولادنا من انصارک وعوانک رحمت اللہ وبرکاتہ. نعرہ حیدری